بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهدى الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أقني بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھا دیا، اس لیے کہ جب چیزیں آسانی کے ساتھ میسر ہو جائیں تو ان کی قدر و قیمت اور افادیت کا احساس انسان کم کرنے لگتا ہے۔ اگر پانی آسانی سے میسر ہو جائے تو پانی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت و افادیت کم ہو جاتی ہے، پھر وہ وضو کے لیے ایک گلاس پانی یا آدھے گلاس پانی سے وضو نہیں کرتا بلکہ 3 4 جگ بہا دیتا ہے وضو کے لیے، جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں استحباب یہ ہے کہ 3 پاؤ پانی سے وضو ہو جانا چاہیے۔ آدھے گلاس سے وضو ہو جائے گا، اب کیوں قدر نہیں ہوگی؟ اس لیے جہاں وافر مقدار میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ گرچہ ہم جب لمعہ پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ روایت آتی ہے کہ اکثر پل صراط پر میری امت میں وہ لوگ روکے جائیں گے جو پانی کو بلا وجہ ضائع کرتے ہیں۔ آغا مکارم شیرازی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، ہمارے ہاں چیز کی قدر و قیمت دودھ بھیجیے مقصد والا۔ ہمارے ہاں اس چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے جس پر پیسے خرچ کیے جائیں۔ جو فری میں چیز ملے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ابن الحیثم علم ریاضیات کے اور خصوصاً کینوس کے حوالے سے یہ جو آنکھ کس طریقے سے دیکھتی ہے، عکس الٹا آتا ہے، پھر یہ اس کو سیدھا کر کے بتاتی ہے، ابن الحیثم کا پورا ایک فارمولہ اور اس نے اس پر تحقیق کی۔ اس کے پاس ایک شاگرد آتا تھا
اس نے اس شاگرد سے پیسے طے کر لیے تھے، حالانکہ ان دنوں میں 2 پیشہ ور افراد کہلاتے پیشہ ور تھے، مگر وہ پیشہ انبیاء کا پیشہ کہلاتا تھا۔ 2 کون؟ ایک عالم، ایک طبیب۔ عالم اور طبیب کبھی بھی لوگوں سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لوگ دے جاتے تھے وہ لے لیتے تھے۔ ایک علم الادیان کا ماہر، ایک علم الابدان کا ماہر، بدن کا ماہر، وہ بھی مسیحا کہلایا جاتا تھا، آج بھی مسیحا کہلایا جاتا ہے، مگر آج مسیحا کی صورت میں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور علم الادیان کا ماہر عالم، وہ بھی روحانی پیشوا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس، اور معمولاً یہ پہلے دونوں شعبے ایک ہی فرد کے پاس ہوتے تھے، طبیب بھی وہی ہوتا تھا، عالم بھی وہی ہوتا تھا۔ لوگ ان کو اجرت دیتے نہیں دیتے، بہرحال ان کا کام لوگوں کا علاج کرنا ہوتا تھا۔ یہ تو ڈاکٹریٹ کی اہمیت تب سے بڑھی ہے جب ڈاکٹریٹ شعبے سے نکل کر ایسا پیشہ ہو گیا جس میں انکم ہونے لگی، جس میں پیسہ انسان کمانے لگا۔ ورنہ یہ پہلے سارے طبیب قسم پرسی کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی کوئی ان کی قدر نہیں کرتا تھا معاشرے میں۔ تب اس ڈاکٹریٹ کی قدر بڑھی جب اس سے پیسے کمانا شروع کیے گئے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ علم عالم کی بھی اسی طرف روش جا رہی ہے کہ ہم عالم بنائیں گے۔ کیوں عالم بنائیں گے؟ پروٹوکول ہوگا، گاڑیاں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر ہر عالم کو تو پروٹوکول نہیں ملتا۔ صلوات پڑھیے۔ تو ابن الہیثم کے پاس شاگرد آتا تھا، یہ اس سے پیسے لیتے رہتے تھے، پورا سال گزر گیا، وہ ابن الہیثم کے پاس شاگرد، بعض کہتے ہیں حیثیم ہے، بعض کہتے ہیں حیثیم ہے، میرے خیال سے حیثیم ہے، سیس ہے، ٹھیک ہے، ابن الہیثم۔ تو جب اس نے پورا سال پڑھا اور وہ ماہر اس فیلڈ میں ہو کر گیا تو استاد نے بلایا، بلانے کے بعد اس کی دعوت دی، دعوت کرنے کے بعد وہ سارے پیسے جو یہ دیتا جاتا تھا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیے، کہا کہ یہ پیسے تمہارے۔ کہا استاد کون سے پیسے؟ کہا جو تم ماہانہ مجھے دیتے تھے۔ تو استاد لیتے کیوں تھے اگر مجھے واپس ہی کرنے تھے؟ کہا اگر تمہیں مفت میں تعلیم دیتا تو اس کی قدر و اہمیت ہی نہ رہتی۔ یعنی بعض اوقات یہ جو مجالس اور یہ جو کانفرنسز اور یہ وہ جو اہل بیت کی تعلیم پر فیس رکھی جاتی ہے، یہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس پر ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ قیمتی ہو جاتی ہے، اس کا لینا بھی قیمتی ہو جاتا ہے، پھر اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر فری میں چیز مل جائے تو لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں لے پاتے۔ یہ مجالس عزا جہاں بھی چلے جائیں، یہ یونیورسٹی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں فری سے مل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اتنی قدر و اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا علماء عرفان یہ فرماتے ہیں، کسی روایت میں نہیں ہے، کسی محدث نے نہیں لکھا، علماء عرفان کا مکاشفہ شہود یہ ہے مجلس میں آنے کی، مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اسے میسر ہوتی ہے جس سے سیدہ زہرا راضی ہو جائے۔ جب بھی مجلس ہوتی ہے سیدہ کے سامنے فہرست پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس کے گرد لوگ فلاں 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 زندگی کرتے ہیں، رہتے ہیں، بتائیے اس میں سے کس کو اجازت ہوگی؟ تو جس پر سیدہ کی رضایت ہوتی جائے گی، کیونکہ مجلس پہ جو آتا ہے، نماز پہ جو آتا ہے، وہ رکاوٹوں کو توڑتا ہوا آتا ہے، آسانی کے ساتھ تو یہاں پر نہیں آتا۔ نہ جانے کتنی رکاوٹوں پر قدم رکھتے 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 یہاں پر آتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی ہمت یہ کرتا ہے، جواب ادھر سے آ جاتا ہے، تو اپنے وجود کو آمادہ کر، اے میرے بندے تو ایک قدم بڑھا، ہم 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد۔ خدا بندے مطالعہ کا شکر ہے۔ یہ بار بار یاد دہانی ہوتی ہے مجلس کی اہمیت۔ جب چیزیں آسانی سے میسر ہو جائیں تو پھر ان کی اہمیت انسان ہونے لگتا ہے۔
وہ چیز کم رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کم رنگ کو پر رنگ بنانے کے لیے ہم روایات کا سہارا لیتے ہیں، احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ کبریت احمر میں عجیب واقعہ ہے۔ کبریت احمر میں واقعہ یہ ہے کہ ایک فقیہ، ایک عالم، اب یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم علم کی کوئی اس کو کم رنگ کر رہے ہیں یا اس کی اہمیت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ کبریت احمر میں آقا باقر پیر جلدی نے یہ واقعہ، آقا باقر پیر جلدی بہت بڑے واعظ، 3 واعظ بہت مشہور ہوئے، علی اکبر نہاوندی، باقر پیر جلدی، شیخ عباس قمی، یہ تینوں ایک دور کے واعظ تھے اور ان کے استاد محترم تھے استاد حسین نوری تبرسی، جنہوں نے مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل لکھا۔ اگر کوئی مرجع بننا چاہتا ہے تو جب تک ان کی کتابوں کو نہ پڑھے مرجع نہیں بنتا۔ یہ اس کے لائق ترین شاگرد تھے تینوں، اکبر نہاوندی، باقر پیر جلدی، شیخ عباس قمی، تینوں علم وعظ اور وعظ کی دنیا میں معروف تھے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، باقر پیر جلدی نے کبریت احمر، آداب اہل ممبر۔ یہ تو کبریت احمر میں کیا ہے؟ اہل ممبر کے لیے آداب ہیں۔ اس میں مجالس کے آداب، مجالس کے فضائل سب کچھ بتایا گیا۔ تو حسین نوری تبرسی کا نام کیوں جوڑا اس سے؟ کیونکہ اس کے شاگرد ہیں، اور حسین نوری تبرسی اتنے محتاط عالم دین تھے۔ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو، کتاب آداب اہل ممبر، دارالثقافہ والوں نے چھاپی تھی، تو یہ کتاب تھی حسین نوری تبرسی کی، جس پر جھوٹ پر مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ شہید مطہری یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے موضوع پر صدر اسلام یعنی رسول خدا سے لے کر آج تک اتنا اچھا مفصل کسی نے لکھا ہی نہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جاگری میں کتنی جھوٹی روایتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ اصل اس کا نام کیا ہے؟ لؤلؤ والمرجان۔ اس کتاب کا اصل نام ہے لؤلؤ والمرجان۔ پھر اسی کی شرح کی ہے جناب شہید مطہری نے حماسہ حسینی کے عنوان سے۔ حماسہ حسینی 3 جلدوں میں کتاب ہے، کہتے ہیں یہ لؤلؤ والمرجان کی شرح ہے۔ اس لؤلؤ والمرجان کتاب کو الگ سے پھر ترجمہ کر کے آداب اہل ممبر کے طور پر اس کو پبلش کیا گیا ہے، اس کو نشر کیا گیا ہے۔ مگر آپ دیکھیں یہ اس کے شاگرد ہیں۔ اب کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ محتاط استاد کے شاگرد تھے تو یہ بھی محتاط تھے۔ یہ بات کو بالمعنی بیان کرنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ بات کو لفظ پر لفظ بیان کرنے کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے اگر ایک امام نے بات کی ہے تو آپ اس امام کی بات کی معنی لے کر بیان نہیں کریں، بلکہ جو لفظ امام نے جہاں استعمال کیا ہے وہاں پر ویسے بیان کریں، یہ روایت بیان کرنے کا حق ہے۔ یہ نظریہ تھا ان کا۔ بہت سارے راویان اور بہت سارے محدثان ایسے ہیں، اگر ہمارے پاس امام کے الفاظ اینن الفاظ نہ ہو مگر مطلوب وہی ہو، معنی وہی ہو، تب بھی کام چل جائے گا، تب بھی ہم تک مطلب پہنچ جائے گا۔ مگر بعض علماء محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، لفظ پر لفظ روایت جیسے معصوم نے کہی ہے ویسے ہی ہمیں لینی چاہیے، اس میں ہمیں اپنی معنی وغیرہ شامل نہیں کرنا چاہیے، یعنی بالمعنی نہیں، بالالفاظ روایت کو لینا چاہیے۔ یہ اسی میں سے تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ ہمیں معصوم سے جو روایت لینی ہے وہ بالالفاظ یعنی الفاظ کے ساتھ معنی کو سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ راوی اپنی طرف سے معنی بتائے، یعنی معنی امام کی ہو، الفاظ راوی کے ہو، اس طریقے کی وہ روایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ باقر پیر جلدی بیان کرتے ہیں کہ عالم دین جب اس دنیا سے چلا گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا۔ جب پوچھا گیا کہ تمہارے کیا حال ہے تو کہا کہ میرے حال اچھے نہیں ہیں۔ کہا کیوں تمہارے حال اچھے نہیں ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں عزاداری میں کسی بھی طور پر شرکت نہیں کرتا۔ کہا کس حد تک؟ یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی عزاداری میں پانی کا ایک قطرہ دے رہا ہے وہ بھی ایک حصہ ہے، اگر عزاداری میں کوئی چٹائی بچھا رہا ہے وہ بھی ایک حصہ ہے، اگر عزاداری میں کوئی ممبر کو سجا رہا ہے وہ بھی ایک حصہ ہے، اگر عزاداری میں کوئی علم کو سجا رہا ہے یہ بھی ایک حصہ ہے۔
جس کا جیسا حصہ ہے پروردگار عالم روز محشر، چونکہ عزاداری امام حسین میں اس نے حصہ ڈالا ہے، پروردگار عالم قبر میں اس کے لیے حسین کی شفاعت کا حصہ ڈال دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ مجالس پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں نعمت ہے۔ ہاں، اب ہم بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اتنی مجالس ہو رہی ہیں، ہمیں تبدیلی تو نہیں آ رہی، اب قصور کس کا ہے، میرا یا مجالس کا؟ نماز 50 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، مجھ میں تبدیلی نہیں آ رہی، قصور کس کا ہے، نماز کا یا میرا؟ یعنی میرا قصور ہے کہ میں صحیح طور پر نماز کا حق ادا نہیں کر رہا۔ چلے آتے اپنے موضوع کی طرف۔ سورہ مائدہ کی یہ 55 نمبر آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور الحمدللہ قوم تشیع کے بچے کو یہ آیت یاد ہے، گرچہ بہت سارے لوگ فکر کے نام پر فکر تو یہ فضائل اہل بیت کی آیتیں ہم سے تھوڑا دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت کم فضائل کی آج کل آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فکر چاہیے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہمیں عمل کی اصلاح چاہیے، کیونکہ فضائل انہیں ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر انسان فضائل اہل بیت پر توجہ دے، توجہ رکھیے گا اس جملے پر، ادھر دیکھیں، جسے اہل بیت کے فضائل جتنے معلوم ہوں گے وہی اہل بیت کے مسائل پہ گریہ کر پائے گا۔ فضائل مقدمہ ہے اہل بیت کے مسائل کو سمجھنے کا۔ جتنے بھی جو افراد مکتب اہل بیت میں آئے، یا آسان الفاظ میں کہوں جو افراد شیعہ ہو، وہ شیعہ عمل کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کے فضائل کی وجہ سے۔ عمل تو ان کے ہاں بھی تھا، بہت زیادہ، ہم سے زیادہ ان کے ہاں اعمال ہیں، ہم سے زیادہ وہ عمل کرنے والے، مگر جب فضائل اہل بیت کو سنا تو وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ اگر ہم ان کے فضائل کے قائل نہیں ہوئے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں۔ فضائل اہل بیت کی یہ نمایاں آیت ہے، یاد رکھیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں پر ایک وظیفہ بھی لے لیجیے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، جو عامل علماء ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں آپ کا کام نہ ہو رہا ہو، آپ انما کا ورد کیجئے، اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ سامنے والا آدمی مغلوب ہو جائے گا، آپ غالب ہو جائیں گے۔ آخر کیوں کر غالب نہ ہو انسان؟ اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب سے منسوب آیت ہے، جو خود غالب ہے تمام غالبوں پر، جو خود غالب ہے اور دوسروں کو مغلوب کر دیتا ہے۔ جو بھی اس آیت کو صحیح، ایک اصطلاح ہے، وہ اصطلاح آغا جوادی عاملی حفظ اللہ کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اچھا قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114، صحیح، جسے چیپٹر کہتے ہیں انگلش میں۔ آغا جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر سورت میں کچھ آیتیں ایسی رکھی کہ اگر آپ پوری سورہ نہ بھی پڑھیں، الفاظ میرے ہیں، مطلب ان کا بیان کر رہا ہوں میں، اگر آپ پوری سورہ نہ بھی پڑھیں اور وہ آیتیں آپ پڑھ لیں، گویا کہ پوری سورت کا مطلب آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ پورے قرآن میں سورتیں، ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں ہر سورت میں، اگر وہ آیتیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، اگر وہ آیتیں آپ سمجھ لیں، سمجھے کہ آپ نے پورا سورہ سمجھ لیا، اس کو کہتے ہیں غرر آیات۔ غرر کسے کہتے ہیں؟ غرتن سے ہے غرر، اور مولا کائنات کے نام پر، اسی نام پر مولا کائنات کے حکم اور مولا کائنات کے نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ غرر الحکم کتاب ہے، غرر الحکم۔ غرر کہتے ہیں، غرہ سے ہے غرر، جمع ہے غرر،
غرہ کہتے ہیں سفید نشان کو. کہاں پر سفید نشان ہو؟ پیشانی پر. جس گھوڑے کی پیشانی پر سفید نشان ہو چمکتا ہوا، وہ گھوڑا بڑا قیمتی ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے. اس لیے امیر المؤمنین کا ایک لقب جو روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، قائد الغر المحجلین. یہ علی ان افراد کا قائد ہے جن کی پیشانیاں روز محشر نور ولایت سے چمکتی ہوں. محمد و آل محمد لم صلوات. یہ جو انسان کی پیشانی پر سجدے کا نشان آ جاتا ہے، یہ سجدے کا نشان روز محشر اس کے لیے چمکے گا. جس کے دل میں ولایت علی ہے، یہ ولایت علی کا نور روز محشر اس کی پیشانی پر چمکے گا. بسیماہم، کیونکہ اسی نشان کی وجہ سے مؤمنوں کو پہچانا جائے گا. گھبرائیے گا نہیں، آپ کوشش نہ کیجیے گا کہ میری پیشانی پہ سجدے کا نشان بن جائے، کیونکہ خدا کو پتہ ہے کون حقیقت میں سجدہ کرتا ہے، کون اوروں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا ہے. کوشش نہ کیجیے گا کہ پیشانی پر ہمارا نشان پڑ جائے اور گھستے رہیں خاک شفا پیشانی پر تاکہ نشان بن جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں نمازی ہوں. کہا روح میں نشان ہو جائے تو قبر میں بھی ظاہر ہوگا، آخرت میں بھی ظاہر ہوگا. مین باتیں خداوند متعال کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ سجدہ گزار ہے، یہ سجدہ کرنے والا ہے. اسی غرہ سے جناب خدیجہ کے لیے لقب ہے. جب امام حسین کے لیے زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یابن خدیجۃ الغرہ، ہمارا سلام ہو حسین پر. یہ حسین کون ہے؟ یہ بیٹا ہے اس خدیجہ کا جس کی پیشانی نور نبوت و رسالت سے چمکتی رہی. درود بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. ہمارا سلام اس حسین پر، یہ اس عظیم خاتون کا بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی پر نور ولایت اور نور نبوت کا نور چمکتا رہا. یہ چمکنے والی پیشانی کا بیٹا ہے. جس خدیجہ کی پیشانی چمکتی تھی، کس سے؟ سخاوت کی وجہ سے. کس سے؟ محمد کی مدد کرنے کی وجہ سے. کس سے؟ اسلام پر اپنی جان کو فدا کرنے کی وجہ سے. کس سے؟ جس کی وجہ سے، جس کے مال کی قربانی سے اسلام کی پیشانی چمکی، اسے خدیجۃ الغرہ کہتے ہیں. اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو آج اسلام اس طریقے سے سر بلند نہ ہوتا، اسلام کی پیشانی پر یہ نور نہ چمکتا. اگر اسلام کی پیشانی پر نور چمکا ہے تو مال خدیجہ سے یا نصرت ابو طالب سے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو غرہ سمجھ میں آیا؟ غرہ یعنی وہ نشان جس کی وجہ سے وجود کی طرف انسان جلدی سے متوجہ ہو جاتا ہے. جب وجود کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے پھر اس کی عظمت کا قائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ غرہ اسی طریقے سے آقا جواد عاملی فرماتے ہیں کہ ہر سورہ میں اللہ نے غرر آیتیں رکھی ہیں، یعنی ایسی آیتیں کہ وہ اس سورہ کی جان ہے. اگر وہ آیتیں آپ کی ہاتھ میں آ جائیں تو گویا کہ پوری سورہ کا مطلب آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اچھا اس کو یوں لیتے ہیں، اگر وہ آیتیں ہٹا کر سورہ کو پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کہا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے سورتوں کو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جانے سورت ہے، وہ تو جانے مطلب ہے، وہ تو روح مطلب ہے. یعنی اگر روح مطلب کو ان چند آیتوں کو آپ سورہ سے نکال دیں، سورہ پڑھتے رہیں، روح مطلب حاصل نہیں ہوگا. یہ غرر آیت، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ غرر آیت
सूरतों के लिए, हर सूरत के गुरर आयत अलग है। कहते हैं ये गुरर आयत सूरतों के लिए ऐसे है जैसे रूह मुर्दा के लिए होती है। अगर रूह बदन में डाली जाए तो ये जिंदा हो जाता है, अगर रूह को निकाल दिया जाए तो ये मुर्दा हो जाता है। अगर इन गुरर आयत पर तवज्जो न करे गोया कि ये महज़र कुरान में पहुंचा ही नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। سواري عرب شايلة فتاة صلوات علي مرتضى صلوات وفاطمة الزهراء صلوات. मतलब पहुंचा गुरर है, यानी तमाम सूरतों में। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं क्योंकि हम लोग शॉर्टकट के पीछे है ना, शॉर्टकट मिल जाए, मुख्तसर रास्ता हो जाए, मुख्तसर बात हो जाए, मतलब निचोड़ मिल जाए, रूह मिल जाए, जिसे कहते हैं उसारा। उसारा इसी को कहते हैं कि पूरा निचोड़ जल्दी से मिल जाए। अगर पूरे कुरान को समझना चाहूँ, ये तो अलग अलग सूरत का गुरर है ना, अगर पूरे कुरान 114 सूरतों को समझना चाहूँ तो क्या इसका कोई गुर्रा सूरा मौजूद है जिसको मैं समझ लूँ तो गोया कि पूरे कुरान को समझ लूँ? मासूम ने बताया कि पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में रख दिया। अगर आपने सूरतुल फातिहा को समझ लिया गोया कि पूरे कुरान को समझ लिया। अब फलसफा समझ में आया कि ये अल्लाह 500 नमाजों में 2 मरतबा सूरह फातिहा क्यों पढ़वा रहा है, इसीलिए पढ़वा रहा है। अगर तुमने सूरह फातिहा को समझ लिया गोया कि पूरे कुरान को समझ लिया। अच्छा, मुझे सूरह फातिहा जितना भी टाइम नहीं, मैं पूरे सूरह फातिहा को भी नहीं समझ पा रहा, क्या करूं? कहा अगर पूरे सूरह फातिहा को नहीं समझ पा रहे, सूरह फातिहा निचोड़ है पूरे कुरान का, भला सूरह फातिहा का भी कोई निचोड़ है? कहा हाँ, सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह है। भला बिस्मिल्लाह का भी कोई निचोड़ है? कहा बिस्मिल्लाह का निचोड़ बे है। भला बे का भी कोई निचोड़ है? कहा बे का निचोड़ उसका नुक्ता है। और इसी नुक्ते को मौलाए कायनात ने कहा अना नुक्ता तो तलबा, और इस बाग के नीचे जो नुक्ता है मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। यानी बताया ही जा रहा है अगर तुमने अली को समझ लिया तो बा समझ में आ जाएगा, बा को समझोगे बिस्मिल्लाह समझ में आ जाएगा, बिस्मिल्लाह समझोगे फातिहा समझ में आ जाएगा, और फातिहा समझ लोगे तो कुरान समझ में आ जाएगा। तवज्जो है? अब सवाल ये, क्या अली नुक्ता है? नुक्ता यानी बहुत ही, हमारी नजर में नुक्ता यानी जो मेरी बसारत की हद है, जहां पर मेरी बसारत टूट जाती है वहां पर नुक्ता नजर आता है। ऐसा है या नहीं? अगर बहुत बड़ा गुब्बारा छोड़ दिया जाए हवा में तो किसी जगह जाकर ये बड़ा गुब्बारा मुझे नुक्ता नजर आएगा। ये तो अलग बात है कि अल्लाह ने मुझे अक्ल दी हुई है कि मैं अपनी बसारत पे एतमाद नहीं करता। लकड़ी जब पानी में जाती है तो टेढ़ी नजर आती है। ये तो अल्लाह ने मुझे अक्ल दी हुई है कि मैं अपनी दीद पर एतमाद नहीं करता। मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया है कि जब भी लकड़ी को पानी में डालोगे तो वो टेढ़ी नजर आएगी, हकीकत में ये टेढ़ी नहीं होती। पता चला बहुत सारी हकीकतें ऐसी हैं अगर हम ज़ाहिरी आंख से देखें तो वो टेढ़ी नजर आती हैं, अगर अक्ल की आंख से देखें तो वो सिरात मुस्तकीम नजर आती हैं। अगर अली मौला को समझना चाहते हो, जहां जैसे दूर से छोटा नजर आता है, कहा अली मौला की हकीकत नुक्ते जितनी नहीं है, तुम महदूद हो, अली लामहदूद है। तुम अपने आसाम की वजह से, अपने हवा से खमसा की वजह से बहुत ही महदूद जिंदगी जीते हो, बहुत ही महदूद तुम्हारे वसाइल हैं, तो तुम्हें ये बताया जा रहा है तुम अली को इतना ही समझ सकते हो जितनी तुम्हारी दीद
گویا کہ جتنا نقطہ ہے اتنا ہی علی کو سمجھ سکتے ہو، ورنہ علی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو تمہاری بصارت اتنی ہے کہ تم علی کو اتنا سمجھ پا رہے ہو، ورنہ تو رسول خدا نے یہ کہا تھا، یا علی یا تو آپ کو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، یا مجھے آپ جانتے ہو یا خدا جانتا ہے۔ یہی تو تھا سلمان محمدی مسجد سے نکل کر جب باہر گئے تو سلمان محمدی سے پوچھنے والے نے پوچھا مسجد میں کون تھا؟ کہا ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ یہ سوالیہ نشان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ علی اور ہے تم، گویا کہ سلمان انہیں یہ جملہ کہہ کر بتا رہا تھا تم اپنی اوقات میں رہو، یہ آقا ہے تم غلام ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آ کر یہی سلمان محمدی کے لیے آ کر کہتے یا رسول اللہ، آپ سلمان کے لیے کہتے ایمان کے 10 درجوں پر ہے، مگر سلمان نے عجیب بات کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلمان محمدی اور ابو ذر کے لیے رسول خدا نے کہا کہ سلمان اور ابو ذر میری امت میں ایسے ہے جیسے لقمان حکیم، اسے بھی اللہ نے حکمت عطا کی تھی، انہیں بھی مولا کائنات کی ولایت کی وجہ سے حکمت ملی ہوئی ہے۔ تو ہم جس موضوع پر ہیں وہ غرر آیات میں سے ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب مولا کائنات کے لیے یہ کہہ کر جاتا تو ان کے ذہن میں سوالیہ نشان ہوتا، چپ رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ یا رسول اللہ، سلمان نے عجیب جملہ کہہ دیا، کہتا ہے ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا، دوسرا اللہ کا رسول ہے۔ آپ سلمان کو کہتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے، تو رسول خدا مسکرا کر کہتے سلمان نے حق ادا کیا ہے اور تمہیں بھی معرفت سکھا رہا ہے۔ مسجد میں صرف آنے سے معرفت نہیں ملتی، بلکہ ہمارے کمالات کو سمجھنے سے معرفت ملتی۔ ماشاءاللہ، بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اور سلمان محمدی اکثر مسجد میں آتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، مسجد سے جو مایوس ہو کر جاتا تھا بعد رسول، تو سلمان محمدی اسے بتاتے کہ اس در سے نکل کر علی کے در تک پہنچو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یعنی علی کا در بھی مسجد سے گزر کر نکلتا ہے، مسجد کو بائی پاس کر کے علی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی مسجد سے گزر کر علی تک پہنچو گے۔ تو پھر رسول خدا انہیں کہتے ہیں ہاں سلمان نے سچ کہا، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری حقیقت یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اور علی کی حقیقت یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، علی کی حقیقت کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ جو نقطے کی بات ہو رہی ہے کس لیے؟ جتنا میرا اپنا وجود ہے میں اپنے وجود پر قیاس کر کے اتنا علی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے سلمان محمدی کے سامنے ایک مرتبہ رسول خدا نے سوال کر دیا، کہا تم میں سے کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو؟ تم میں کون ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہو؟ تم میں کون ہے جو پورے سال روزے سے رہتا ہو؟ اب سلمان محمدی عجمی، عربوں کو اپنے اوپر ناز، یہ قوموں کے ناز بڑے خطرناک ہوتے ہیں، قوموں کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے، قوموں کا گھمنڈ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر قومی عصبیت آ جائے تو انسان نبی کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے۔ معلوم نہیں ہے آپ کو یہودیوں نے کیوں رسول خدا کا انکار کیا تھا؟ کیوں انکار کیا تھا؟ یہی نا کہ جناب رسول خدا ہماری نسل سے نہیں ہے، اسی لیے انکار کیا تھا رسول خدا کا۔ کہا تھا کہ اگر یہ اسحاق کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، صحیح کبھی کبھی ہو جاتا ہے، چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہوتے تو ہم انہیں قبول کرتے۔ پتا چلا اگر نسلی عصبیت ہو، توجہ ہے، جملہ کہہ دوں توجہ ہے، اگر ہماری نسل کا عالم ہوگا تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ورنہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے ایران میں دیکھا ہے بھائی جان، ایران میں کرد کہتے ہیں اگر ہمارا کردی مولوی آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، ورنہ نماز نہیں پڑھیں گے۔
ترک یہ کہتا ہے اگر ہمارا ترکی مولوی آئے گا تو نماز پڑھیں گے ورنہ نماز نہیں پڑھیں گے. ایسے ماحول میں جہاں دین اسلام پہنچ چکا ہے پھر بھی ہم قومیتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ ہی خیر کرے ہمارا. آج مولوی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کل امام کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو تمرین ہو رہی ہے نا، یہ تو تمرین ہو رہی ہے. فلاں قوم کا مولوی ہے، فلاں قوم کا مولوی ہے، فلاں قوم کا مولوی ہے، ہماری قوم کا ہونا چاہیے تو قبول کریں گے. اچھا اس کے برعکس کچھ قومیں ایسی ہیں جو اپنے قوم کے آدمی کو قبول ہی نہیں کرتی، ایسی بھی قومیں ہیں. پتہ نہیں یہاں پر اہل پنجاب والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کوئی پنجاب والا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟ آپ پنجاب سے ہیں؟ پنجاب سے ہیں. پنجاب والے مولوی نے مجھے کہا تھا کہ ہم پنجابی مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو ہے پنجابی. صلوات پڑھیں. تو کبھی کبھی یہ مصیبت ہوتی ہے، کبھی اپنی قوم والے قبول نہیں کرتے. اگر اپنی قوم والے قبول کرتے تو رسول خدا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کیوں جاتے؟ دونوں چیزیں بری ہیں. یعنی میری قوم میں ہو قبول کروں یہ بھی بری چیز ہے. جو بھی باصلاحیت ہے، جس کے پاس کوالٹی ہے، تقویٰ ہے، اسے قبول کرو. انما یتقبل اللہ من المتقین، یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقیوں سے عمل کو قبول کرتا ہے، چاہے کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو. اگر متقی ہے تو ہم قبول کریں گے، اگر فاسق ہے چاہے کتنے بھی ہیرے جواہرات لگا کر آئے ہم اسے قبول نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں گے. اٹھ کھڑے ہوئے عرب، یا رسول اللہ یہ عجم ہم پہ فخر کر رہا ہے، کیونکہ جنگ خندق کے معاملے میں تو جناب سلمان محمدی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام صادق علیہ السلام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نہیں کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو، کیونکہ لوگ جناب سلمان محمدی کو چڑھاتے تھے، کہتے تھے تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جب باپ کا نام بتائے گا تو اس کا باپ زرتشت ہے یا کسی اور مذہب سے ہے، دین سے ہے، تو سلمان محمدی آخرکار سلمان محمدی ہے. علی سے ملی ہوئی حکمت ہے، علی مولا سے ملا ہوا ایمان ہے. تو سلمان محمدی یہ کہتے تھے اگر تم میرا نسب جاننا چاہتے ہو، میری نسل جاننا چاہتے ہو، میرا خاندان جاننا چاہتے ہو، میرا قبیلہ جاننا چاہتے ہو تو جانو انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. اسلام سے پہلے سلمان کی کوئی شخصیت نہیں. اگر مجھے وجود دیا، اگر مجھے شناخت دی، اگر میری معرفی کی، اگر مجھے عظمت دی، اگر مجھے عزت دی تو اسلام نے دی، اور اس اسلام نے دی جس اسلام میں ولایت علی ہے. برای خوش ندی مولای کائنات علی علیہ السلام بلند صلوات. جسے دشمن یہ کہہ کر چڑھاتے تھے کس قبیلے سے ہو، وہ کہتا انا ابن الاسلام. رسول خدا نے سونے پہ سہاگا کرتے ہوئے کہا السلمان منا اہل البیت. تم سلمان کے خاندان کا پتہ پوچھتے ہو، تم سلمان کے نسل کا پتہ پوچھتے ہو، تم سلمان کے قبیلے کا پتہ پوچھتے ہو. سنو سلمان تو کہہ رہا ہے نا میں اسلام کا بیٹا ہوں، چلو آج سے میں سلمان کو اپنے خاندان کا حصہ بنا دیتا ہوں. امام صادق فرما رہے سلمان فارسی نہیں سلمان محمدی کو، اس لیے کہ رسول خدا نے انہیں یہ لقب دیا. سلمان فارسی 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 کہہ کر چڑھاتے رہتے تھے، مگر سلمان تو چڑھنے والے ہیں نہیں، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہی نہیں جو تنگ دل ہو. مومن کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، مومن کا دل بڑا ہوتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا تھا اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں یہ لوگ قد نعلم، ہم جانتے ہیں کہ انک یضیق صدرک، آپ کا دل جو ہے وہ اڑتا ہے ان کی باتوں سے. ہم آپ کو بتا دیں آپ شرح صدر رکھتے ہیں، ان کی باتوں کی فکر نہیں کریں، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس پہ توجہ کریں. مولا کائنات کا یہ مرید سوال کیے جاتے ہیں
بتائیے کہ پوری رات عبادت کون کرتا ہے، پورے روزانہ ختم قرآن کون نکالتا ہے، اور پورا سال روزے سے کون رہتا ہے؟ تو ایک مرتبہ سلمان محمد ہی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہوں، رسول خدا نے بٹھا دیا۔ اسی طریقے سے جیسے جنگ احزاب میں مولا کائنات کو بٹھا دیا تھا۔ کیوں بٹھایا مولا کائنات کو؟ اس لیے بٹھایا تاکہ کسی اور کو موقع نہ ملے یہ کہنے کا کہ رسول نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں، اگر پوچھ لیتے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے۔ رسول خدا نے 3 مرتبہ پوچھ کر حجت تمام کر دی۔ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے یہ ایسے خاموش و ساکت بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور انہیں فکر ہو کہ اگر ہم ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں۔ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا کہ کون جائے گا عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں، اور پھر اوپر سے باتیں کرنے لگے یہ تو وہ ہے جو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا کر 1000 لوگوں کو مار چکا ہے۔ وہاں پر ایک جوان اٹھتا ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات، اور وہاں پر رسول خدا یہ جملہ کہتے ہیں برز الایمان کلہ الی کل کفر، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جاتا ہے۔ اور وہیں پر یہ تمغہ لے کر آتے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جہاں خلوص ہو تو وہاں پر ضربت بھی ثقلین سے افضل ہو جاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد والا۔ سلمان محمدی نے کہا یا رسول اللہ، میں کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کہ جو رات کو وضو کر کے سو جائے ایسے ہے جیسے کہ پوری رات حالت قیام و سجود میں، بہت زیادہ تاکید ہے وضو کر کے سونے کی، اللہ میں توفیق دے۔ نمبر 2، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال روزے کون رکھتا ہے؟ میں روزے رکھتا ہوں، دن کم پڑ جاتے ہیں، میرے روزے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ علی مولا کا چاہنے والا ہے نا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ علی مولا گھوڑے کے ایک رکاب میں پیر ڈال کر جب گھماتے تھے دوسری رکاب تک پیر لانے کے لیے تو پورا قرآن ختم کر دیتے۔ اچھا یہ بات سمجھ میں انہیں نہیں آئی، مگر سیاہ ستہ کی یہ روایتیں جناب داؤد جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے، ایک رکاب میں پیر رکھتے، دوسری رکاب تک آتے آتے زبور کو ختم کر دیتے تھے۔ تو داؤد کا زبور پڑھنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے، مگر فخر داؤد کا تمہیں قرآن پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عجیب لوگ ہیں، یعنی عجیب چیز ہے۔ ان سے پوچھو بھائی علی مولا نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں موجود ہے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا تھا، وہ تو نبی تھے، علی کوئی نبی تھے۔ چلو ہم اس بات کو مانتے ہیں علی نبی نہیں تھے، تمہارے بقول علی امام بھی نہیں تھے۔ نبی خدا پر کتنا ایمان ہے؟ بہت زیادہ ایمان ہے۔ کتنا؟ جہاں سے رسول گزر جاتے تھے چرند پرند درخت کلمہ پڑھتے تھے، اگر رسول کنکریاں اٹھائے تو کنکریوں سے کلمے کی آواز آتی تھی۔ شاید معصوم بھائی پہنچ گئے۔ کنکریوں سے کلمے کی آواز آتی تھی، کنکریوں میں بولنے کی صلاحیت ہے؟ اس سے ہم منطق میں کہتے ہیں کہ آپ دیوار کی طرف اندھے پن کی نسبت نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ دیوار اندھی ہے۔ اندھے پن کی نسبت وہاں ہوگی جہاں پر دیکھنے کی صلاحیت ہو، جہاں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو وہاں پر اندھے پن کی نسبت نہیں ہوگی۔ آپ دیوار کے لیے نہیں کہہ سکتے یہ گونگی ہے، کیونکہ اسی کو منطق میں کہتے ہیں ملکہ و عدم ملکہ، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے بولنے اور نہ بولنے کی کہ اس کے لیے کہا جائے کہ یہ زبان رکھتی ہے، گونگی ہے اور بہری ہے اور اندھی ہے، نہیں، یہ چیزیں نہیں، مگر انسان کے لیے ہے جو زبان نہ رکھ کر بولے۔ بھائی اگر علی مولا کا بولنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم رسول کا معجزہ ہی سمجھ کر قبول کر لو۔ اگر رسول کے ہاتھ پہ کنکر آ جائے تو وہ بولتی ہے، اگر رسول کے ہاتھ پہ علی آ جائے
تو وہ بھی کلام کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد والے. یا رسول اللہ دن کم پڑ جاتے ہیں, میرے روزے بڑھ جاتے ہیں. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, یہ کیا دن کم روزے بڑھ جاتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کیسے سلمان بتاؤ. علی والوں کی زبان ذوالفقار جیسی کاٹ رکھتی ہے. صرف ذوالفقار کاٹتی نہیں ہے, ذوالفقار کا کام صرف کاٹنا نہیں ہے بلکہ علی والوں کی زبان بھی کاٹ کا کام کرتی ہے. اور علی مولا کی ذوالفقار بدنوں کو کاٹتی ہے اور علی مولا کے چاہنے والوں کی زبان روحوں کو کاٹتی ہے. ان کے وجود میں بغض کو کاٹ دیتی ہے, ان کے وجود میں انتر لگا دیتی ہے. تو سلمان محمدی نے کہا یا رسول اللہ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ آپ ہی نے کہا ہے اول تو جو بھی ایک نیکی کرے وہ کتنی ہوگی؟ 10 نیکیوں کے برابر. قرآن نے خود کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی لے کر آئے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی. یا رسول اللہ میں ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھتا ہوں. ہر مہینے میں رکھتا تو زیادہ ہوں مگر 3 روزے ضرور رکھتا ہوں. اور ہر روزہ کتنے روزوں کے برابر ہو گیا؟ 10. یہ آگے جناب عالی شعبان تک ہر مہینے کے 30 روزے. مگر ماہ رمضان میں تو صرف 3 روزے نہیں ہوتے, ماہ رمضان میں تو 30 روزے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہر روزے کا حساب کرو تو ہر روزہ 10 روزے اور لے کر آتا ہے. دن کم پڑ جاتے ہیں, سلمان کی عبادت بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. یا رسول اللہ جہاں تک قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے تو روزانہ میں ختم قرآن کر لیتا ہوں. تو لوگوں نے اعتراض کیا, آپ نے دیکھا ہے سلمان گھومتا پھرتا رہتا ہے اور کیسے ختم قرآن کر لیتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دراصل یہ آپ کی بات غور سے سنتے نہیں, اگر غور سے سنیں تو عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو بھی سورہ قل واللہ احد کو ایک دفعہ تلاوت کرے گا اسے ثلث قرآن یعنی 30ویں پارے یعنی 10 پاروں کا ثواب ملے گا. جو 2 مرتبہ پڑھے گا اسے 20 پاروں کا ثواب ملے گا. جو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا. یا رسول اللہ ویسے تو پڑھنا اپنی جگہ پر, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, ہر نماز میں قل واللہ احد کی تلاوت کرتا ہوں, 3 نمازیں پڑھ کے مکمل کرتا ہوں, میرا ختم قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اب علی مولا کی تبلیغ کرنی ہے نا سلمان نے. اب کہا یا رسول اللہ یہ تو ان کے لیے بات تھی مگر ایک سر اور راز اور بھی ہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یا علی انت مثلو, یا علی آپ کی مثال سورہ قل واللہ احد جیسی ہے. یا علی جو آپ سے دل سے محبت کرے گویا کہ 10 پاروں جتنا ثواب رکھتا ہے. جو دل سے محبت بھی کرے زبان سے اظہار بھی کرے 20 پاروں کا ثواب لے جاتا ہے. جو دل سے محبت بھی کرے زبان سے اظہار بھی کرے عمل سے مدد بھی کرے وہ پورے ختم قرآن کا ثواب لے جاتا ہے. یا رسول اللہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ختم قرآن کا ثواب لے جاتا ہوں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. صلوات پڑھیے محمد. اب گھوم کے اسی مطلب پہ آ رہا ہوں. علی مولا کے لیے بائے بسم اللہ کا نقطہ غرر ہے. کہاں یہ قل واللہ احد کیوں کہہ رہے؟ اس لیے جو علی سے دل سے پیار کرے گا گویا کہ اس نے قرآن کے 3 حصے 10 پاروں کی تعلیم پر عمل کر لیا اور 10 پاروں کی تعلیم کو محفوظ کر لیا. صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ 10 پاروں کی تعلیم کی تبلیغ کرتا رہا. جس نے علی مولا کو زبان سے اظہار کیا اب گویا کہ اس نے 10 پاروں کو صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ 20 پاروں کو محفوظ کیا اور محفوظ کر کے معاشرے میں قرآن کو زندہ کرتا رہا. کیونکہ قرآن پڑھنے والے اور ہیں, قرآن کو زندہ کرنے والے اور ہیں. اور جس نے اپنے عمل سے زبان سے دل سے علی علی کیا گویا کہ وہ معاشرے میں
لوگوں کو بتا رہا ہے آؤ نام علی کے ذریعے قرآن کو زندہ کرو. جب نام علی لوگے تو حقیقت قرآن زندہ ہو جائے گی. یہی وجہ تھی جب جنگ صفین میں لوگ کے نیزہ پہ قرآن بلند ہوئے تو علی مولا نے کہا اصلی قرآن میں ہوں یا یہ ہے. اگر علی ناطق قرآن اور ہے ناطق قرآن، اگر ناطق قرآن کو زندہ کیا جائے تو ایسے ہے جیسے دین اسلام زندہ ہو جاتا ہے. علی مولا کی محبت، علی مولا کے لیے زبان کھولنا، علی مولا کے عمل کے مطابق عمل کرنا گویا ایسے ہے جیسے یہ انسان دین کو قیام دے رہا ہے، دین کو زندہ کر رہا ہے، قرآن کی تعلیم کو زندہ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو علی کی محبت رکھتا ہے گویا کہ یہ وہ علی مولا کی محبت قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو قرآن سے نکل کر معاشرے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں. برای خوشنودی مولای کائنات علی علیہ السلام بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن. ہر لہجہ مومن نئی آن نئی شان. اس میں یہ کہا قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن. اگر یہ اہل بیت کے ساتھ انسان نصرت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، علی مولا سے تعلق کو جوڑتا ہے. اسی لیے امام حسین سے امام سجاد نے کہا کہ مروان نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حسین کے بچوں کے نام کیا ہیں. پہلے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا علی نام. پھر میرے بھائی کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا علی نام. پھر بھائی کے بارے میں پوچھا، علی نام ہے. تو ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ حسین کتنے بچوں کا نام علی رکھے گا؟ تو وہاں پر مولا حسین نے یہ جملہ کہا اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے دے تو 1000 بیٹوں کا نام علی رکھے. کیونکہ کربلا محمد الرسول اللہ پہ نہیں، علی ولی اللہ پہ تھی. اگر کربلا نہ ہوتی تو آج ہمارے درمیان علی ولی اللہ نہ ہوتا. کیونکہ جس وقت حسین حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے تو وہاں محمد الرسول اللہ ہے، وہاں لا الہ الا اللہ ہے. اور میں جملہ کہوں، مجھے اجازت دیجیے، اگر کربلا تک مولا حسین آئے علی ولی اللہ کو بچانے، اگر کربلا کے بعد حسین کی بہن زینب اور حسین کی بچی سکینہ نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی. کربلا ہم تک پہنچی ہے جناب سکینہ اور جناب زینب کے ذریعے. اگر 72 افراد نے کربلا کو فتح کیا ہے تو 4 سالہ بچی نے شام کو فتح کیا. یہ کیسا گریہ تھا کہ جس گریے نے شام میں انقلاب برپا کر دیا. میں چاہتا ہوں سکینہ کی اس منزل کو پڑھوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قیدی بن کر یزید کے دربار میں پہنچا، خدا لعنت کرے یزید پر، جب دربار میں پہنچا تو یزید نے سوال کیا یہاں پر حسین کی بچی 4 سالہ سکینہ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ اشارہ کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ سکینہ ہے. یزید مغرورانہ انداز سے بچی کے قریب آیا اور کہتا ہے تم سکینہ ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ بولتی تو ہیں مگر آواز نہیں نکلتی. پھر کہتا ہے بتاؤ تم سکینہ ہو؟ جناب سکینہ بولتی تو ہیں مگر آواز نہیں نکلتی. یزید نے کہا تو حسین کی بیٹی بڑی مغرور ہے. ایک مرتبہ شمر نے تازیہ نام اٹھایا، سکینہ پہ ظلم کیا. اسی لیے میرے مولا امام زمانہ نے کہا ہے میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام رنگ بدلتے رہے. کبھی یہ لال تھے، کبھی یہ نیلے تھے، کبھی یہ سیاہ تھے، کبھی تماچوں کی وجہ سے، کبھی دھوپ کی
کی روشنی کی وجہ سے، کبھی دھوپ کی تپش کی وجہ سے۔ کہنے والوں نے عجیب جملہ کہا ہے، کہا حسین نے سکینہ کو اتنے بوسے نہیں دیے جتنے ظالموں نے سکینہ پہ تماچے مارے ہیں۔ بیٹیاں رکھنے والوں، بیٹیوں سے پیار کرنے والوں، بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ جب باپ گھر میں جاتا ہے سب سے پہلے دوڑ کے بیٹی قریب آ جاتی ہے۔ باپ اور بیٹی کی محبت کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب تازیانہ شمر نے چلایا تو سید سجاد تڑپ گئے، ارے 4 سالہ بچی، ارے اس پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، اے یزید دیکھتے نہیں رسن بندھی ہوئی ہے، سکینہ بول تو رہی ہے مگر آواز نہیں نکل رہی، ارے اس کے رسن کو ڈھیلا کر دو تاکہ سکینہ کی آواز نکل سکے، قلوب بند ہے کیسے آواز نکلے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا جاؤ اس کے رسن کھولو، سکینہ نے اشارہ کیا، ارے میں زہرا کی پوتی، تو امتی، میں سید زادی، سکینہ 4 سالہ ہے مگر پردے کا بڑا خیال ہے، ارے تم میرے قریب نہ آؤ۔ سید سجاد نے چیخ کر کہا خبردار کوئی میری 4 سالہ بہن کے قریب نہ جائے، ارے سید زادی ہے، زہرا کی پوتی ہے، ارے میرے ہاتھ کھولو تو میں اس کے رسن کو ڈھیلا کر دوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، علماء زبان حال سے بیان کرتے ہیں، گویا سید سجاد نے کہا سکینہ بھائی سے بڑا پیار ہے تجھے، اپنے رسن سے پہلے بھائی کے رسن کھلوا دیے، یہ بھی برداشت نہ ہوا، میرے رسن ایک مرتبہ رسن کھلے۔ یزید نے سوال کیا سکینہ میں نے تمہارے اور تمہارے بابا کی محبت کے بڑے چرچے سنے ہیں، بتاؤ سکینہ اپنے بابا سے محبت کرتی ہو؟ کہا بابا سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں اپنے لفظوں میں کہوں اے یزید تجھے نہیں معلوم سکینہ کو آج تک حسین کا تعویذ کہا جاتا ہے، جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، آج تک حسین کا تعویذ سکینہ ہے، تو حسین و سکینہ کی محبت کا سوال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ تو اپنے بابا سے ملے گا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے حسرت بھری نگاہ دربار میں گھمائی، دیکھا شراب ہے، جام ہے، شرابی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً سکینہ نے جملہ کہا اللہ نہ کرے کوئی یہ منظر دیکھے جو سکینہ نے منظر۔ فوراً سکینہ نے کہا اے ظالم کہاں میرا شریف بابا، کہاں شرابیوں کا دربار، ارے میرا بابا شریف ہے، شرابیوں کے دربار میں، شرابیوں کے مجمع میں نہیں آئے گا۔ اتنے میں ایک مرتبہ میں جملہ کو ماقازہ دی، آپ نے جملہ کہہ دیا کہ حسین مولا شریف ہیں اور شرابیوں کے دربار میں نہیں آئیں گے، مگر آقا ذاتی کیا آپ کو معلوم ہے نا آپ کی پھوپھی اماں زینب یہاں ہے؟ بی بی زینب نے جملہ کہا تھا یا لیتنی، اے کاش میں مر گئی ہوتی، نہیں کاش میری ماں نے مجھے چنا ہی نہ ہوتا، اے یزید میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں، علی کی بیٹی کے لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، علی کی بیٹی کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے کہا ہاں تمہیں اپنے باپ سے ملواتا ہوں۔ سکینہ نے کہا یہاں میرا بابا کیسے آئے گا؟ ایک مرتبہ یزید اپنے تخت کی طرف گیا، دشت تھا وہاں پہ، رومال ڈلا ہوا تھا، ظالم نے رومال ہٹایا، سر حسین سامنے تھا، ارے بیٹی کو سر حسین نظر آ جائے، بیٹی کو بابا کا سر نظر آ جائے، کہاں رکنے والی تھی، دوڑنے لگی بابا کے سر کی طرف، یزید درمیان میں آ گیا، ارے ایسے تو ملنے نہیں دوں گا، سنا ہے تمہارے اور تمہارے بابا کی بڑی محبت ہے، اپنی محبت کو ثابت کرو، بلاؤ اگر آئے تو مانو محبت ہے۔ اب سکینہ نے جلا ہوا کرتا دامن اٹھا
سکینہ نے جملے کہے نہیں، دامن اٹھایا نہیں، جلا ہوا کرتا حسین نے دیکھا نہیں، سر دشت سے بلند ہوا اور سکینہ نے ضرور جملہ کہا ہوگا، بابا کل تک تو مجھے سینے پہ سلاتا تھا، آجا آج سکینہ تجھے اپنے سینے پہ سلا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، مؤسسہ امام سجاد کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار علماء، ذاکرین، خطبہ، سننے والے، پڑھنے والے، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو بے اولاد مؤمنین ہیں انہیں اولاد عطا فرما، بے روزگار مؤمنین کو رزق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بھی مریض و علیل ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلی عطا فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے چار کا معصوم علیہ السلام کا، پرچم اسلام، پرچم حضرت عباس امام زمانہ کے ذریعے پوری دنیا پہ بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان کے ساتھ شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع